يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ آپ کے بارے میں اس قدر یہ پروپیگنڈا کرتے کہ نبی علیہ السلام خود اپنے بارے میں متذبذب ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی جو اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لائے اور سارے کے سارے ایمان والے بھی اس پر ایمان لائے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تسلی دے رہا ہے کہ ان کے پروپیگنڈے سے، ان کی سازشوں سے اور ان کے تانوں اور ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کے پاس ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 نبی آئے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر۔ انہوں نے اس بات کو جھٹلا دیا، نبیوں کو قتل کرنے کی سازش کر لی اور ان کو کہنے لگے کہ آپ معاذ اللہ، آپ کا وجود ہمارے درمیان یہ نحوست ہے، اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا جس کا نام حبیب نجار عموماً بتاتے ہیں۔ تو اس نے آ کر کے کہا کہ بھئی میری قوم والوں، یہ جو رسول ہیں یہ تمہارے اور میرے خیر خواہ ہیں، یہ ہماری اور تمہاری دنیا سنوارنے کے لیے آئے ہیں، وہ آپ ان کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کو جھٹلاتے کیوں ہیں؟ انہوں نے بات ماننے کی بجائے یہ جو ایمان والا مومن شخص تھا اس کو قتل کر دیا۔ جب یہ شہید ہوا، اللہ کے دربار میں پیش ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بڑے ہی اعزاز سے نوازا اور اس نے کہا کہ میں دنیا میں توحید کی دعوت دینے والا تھا، میں یہ کہتا تھا کہ کیوں نہ ہم اللہ کی عبادت کریں کیونکہ وہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اعزاز اور اکرام مجھے دیا ہے، کاش دنیا میں دنیا والے، میری قوم والے یہ اعزاز اور یہ اکرام دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کس قدر مہربانی فرمائی۔ یعنی یہ اسلام کے راستے میں جو تکالیف، اس پہ جو بندہ صبر کرتا ہے، شہادت کے جام پیتا ہے، اپنی جان تک رب کے راستے میں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کا حق نہیں رکھتا، اسے دنیا میں بھی مقام ملتا ہے اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ نے اس شہید کے لیے بڑے ہی اعزاز اور اکرام کا انتظام کیا ہے۔ مشرکین یہاں پر اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتے تھے، اقرار نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی، سورج چاند کی، دن اور رات کی نشانیوں کا ذکر کیا۔ میں کل یہی روڈ پہ نہر سے گزر رہا تھا، تو یہاں سے نکلا، رات کا ٹائم تھا، تو میں نے کہا کہ ہم کتنی صورتوں میں بار بار اللہ تعالیٰ کی یہ علامات پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ توحید سمجھاتا ہے، یہ دلائل دے کر دیکھو اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، دیکھیں وہ رات لے کر آتا ہے، پھر دن لے کر آتا ہے۔ یعنی تصور کریں یہی دنیا ہوتی ہے تو دن روشن ہوا ہوتا ہے، منظر ہی بدلے ہوتے ہیں، اور شام کو 8 گھنٹے کے بعد کسی دنیا پہ رات چھا جاتی ہے۔ آخر یہ سسٹم کیا ہے اوپر؟ بندہ سوچے تو یہ عظیم نظام، عظیم سسٹم، سورج اور چاند کا نظام، یقیناً یہ خالق مالک اللہ رب العالمین کے خالق ہونے کی اور اس کی توحید کی ایک بہت بڑی علامت ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کا تذکرہ کیا۔ یہ قبرستان سے کھٹی اٹھا کر لے آیا اور نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کی۔ چونکہ ان کے 3 بڑے مسئلے تھے، یہ اللہ کو رب مانتے تھے مگر صرف معبود برحق نہیں مانتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے، عبادت کا شرک کرتے تھے۔ دوسری بات یہ نبی علیہ السلام کی رسالت کے منکر تھے۔ تیسری بات یہ آخرت کے منکر تھے کہ
ہمیں مرنے کے بعد کس نے اٹھانا ہے؟ قبرستان سے ہڈی لے کر آیا، رگڑنے لگا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ہم ہڈی ہو جائیں گے، مٹی میں مٹی مل جائیں گے، پھر دوبارہ اس مٹی سے اللہ انسان بنا دے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ضرب لنا مثلا ونسی خلقا، یہ بندہ مثالیں بیان کرتا ہے ہڈیوں کی اور مٹی کی اٹھا کر کہ یہ اپنی تخلیق بھول گیا ہے۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور یہ اپنی پیدائش بھولنے کے بعد کہتا ہے کہ ہڈیوں کو مٹی ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ قل، کہہ دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، انہیں مٹی کے بعد دوبارہ انسان وہی بنائے گا کہ جس نے اس انسان کو پہلی بار پیدا کیا۔ آج یہ تو مٹی ہے، ہڈیاں ہیں، اپنی تخلیق بھول گئے جب تم یہ بھی نہیں تھے، پانی کا ایک قطرہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے قطرے سے تمہیں کیا بنا دیا؟ ضرب لنا مثلا ونسی خلقا، اپنی پیدائش بھول گئے اور اللہ کو مثالیں بیان کرتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس میں کتنی پیاری دلیل دے کر سمجھایا کہ عقیدہ آخرت اٹل عقیدہ ہے۔ اگر کبھی شیطان اس کے بارے میں مخمصہ پیدا کر دے کہ مٹی کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو اس سے کہہ دینا جس اللہ نے پہلی بار انسان کو پیدا کیا وہ اللہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے، اور وہ قیامت والے دن انسانوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت برپا ہو جائے گی، یہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں افسوس ہماری قبروں سے اٹھا دیا؟ اللہ کہے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ تھا اللہ کا وعدہ، اور جو نبی بار بار تمہیں آخرت کی یاد دلاتے تھے آج نبیوں کی بات اللہ تعالیٰ نے سچ ثابت کر دی۔ ہم نے سورہ البقرہ میں بھی 5 واقعات پڑھے اس بات پر کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یہ عقیدہ آج بھی بڑا اہم ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے اس خطے میں جو آریائی مذاہب ہے نا، ہندو مت ہے، سکھ مت ہے، زرتشت ہے، اور اسی طرح جین مت ہے، اسی طرح یہ چائنیز ان کا جو مذہب ہے، تو کنفیوشسزم کے ماننے والے، یہ سارے کے سارے آج بھی عقیدہ آخرت کے منکر ہیں۔ کسی کا نظریہ ہے کہ یہ روحیں، بندہ فوت ہو جاتا ہے آپ اسے جلا دیں، اس کی روح آگے کسی اور جنم میں آ جائے گی۔ ہندوؤں کا عقیدہ آبا مانتے ہی نہیں ہیں، اور مسلمان دنیا میں صرف 1.5-2 ارب ہیں، اس کے علاوہ کتنے ایسے یہ مذاہب ہیں کہ جو آج بھی عقیدہ آخرت کو نہیں مانتے۔ حالانکہ آخرت کا احساس جس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، نبیوں پر ایمان بھی لاتا ہے، اس کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے، کیونکہ اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے مرنے کے بعد اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس کے بعد سورہ الصافات کا آغاز ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی صفات کا تذکرہ کرتا ہے، والصافات صفا فالزاجرات زجرا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قسم ہے مجھے فرشتوں کی جو صفیں باندھتے ہوئے آتے ہیں، ان کی صفات رب نے بیان کی، قسمیں اٹھائیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا اور جنتیوں کا تذکرہ کیا، کہا یہ جو جہنمی ہوں گے جہنم میں ایک دوسرے کو لان تان کریں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، کہے گا تو نے ہمیں حق سے موڑا، وہ کہے گا نہیں تم اندھے تھے، پاگل تھے، کیا تمہاری عقل کام نہیں کرتی؟ اگر ہم نے تمہیں حق سے روکا تھا تو تم نبیوں کی تعلیمات کو سوچتے، تم ہمارے پیچھے آنکھیں بند کر کے کیوں چلے؟ ایک دوسرے کو مجرم ٹھہرائیں گے۔ اللہ کہتا ہے جنتی جنت میں ہوں گے، خوشگوار ہوں گے، کوئی ان کا لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، ایک دوسرے سے سلام 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 السلام کے تحفے ایک دوسرے پر پیش کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ مکی صورت ہے، اس میں بھی اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے قصوں کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، لیکن اللہ نے یہاں پر ایک بڑا پیارا انداز اپنایا، سب کا مختصر تذکرہ کا، سلام علی الیاسین، سلام علی ابراہیم وترکنا علیہ فی الآخرین۔ اللہ کہتا ہے کہ ان پر سلام ہو، ہم نے ان کا قصہ جو ہے
پہلے بعد میں آنے والے لوگوں میں چھوڑ دیا. یعنی نوح علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہزاروں سال ہو گئے, ابراہیم علیہ السلام کو ہزاروں سال ہو گئے, لیکن اللہ کہتا ہے آج بھی پیچھے آنے والے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں, ان کا تذکرہ کرتے ہیں, ان کے قصے بیان کرتے ہیں. یہ اللہ ہے کہ جس نے ان کا نام توحید کی وجہ سے, اللہ کی دعوت کو عام کرنے کی وجہ سے روشن کر دیا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. اللہ فرماتا ہے کہ پہلے وہ رو رو کے رب سے دعائیں کرتا رہا, ربی ہب لی من الصالحین, یا اللہ نیک اولاد دے دے, ہم نے بیٹا دے دیا. فلما بلغ معه السعی, بیٹا بڑا ہوا, والدین کے ارمان ہوتے ہیں, مگر ہم نے ابراہیم کو خواب میں حکم دیا کہ اپنے اس بیٹے کو ذبح کر دے. اب یہ اتنی بڑی بات تھی کہ جس بیٹے سے بندہ پیار کرتا ہے, اللہ کہتا ہے یہ بیٹا اٹھاؤ, لے جاؤ, لٹاؤ اور چھری چلا کے ذبح کر دو. کتنی بڑی آزمائش, پہلے بھی آزمائشوں سے گزرے لیکن اس پر انکار نہیں کیا. بیٹے سے آ کر کے کہا بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, میں نے دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, میرے رب کا یہ حکم ہے, تیری رائے کیا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان رائے کی بات نہیں, ففعل ما تؤمر, آپ کو جیسا حکم دیا گیا ویسے کریں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, رہی بات آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا پکڑا, تصور کریں, بیٹا پکڑا, بکرا نہیں پکڑا, جانور نہیں پکڑا, بیٹا پکڑا, انگلی سے لگایا, چھری لی اور مینا میں چلے گئے. مکہ سے دور, بیت اللہ سے دور وہاں پر گئے اور اندھے منہ لٹا دیا. آسمان پر رب یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. اللہ کہتا ہے جب اس نے چھری چلائی تو اسماعیل کی گردن کٹنے کی بجائے وفدیناہ بذبح عظیم, ابراہیم نے دیکھا تو وہاں پر ایک مینڈا ذبح ہوا تھا. اللہ نے کہا ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا ثابت کر دیا, ابراہیم تیری عظمت کو سلام, اللہ نے تجھے آزمایا, تو آزمائش میں کامیاب ہو گیا. سلام علی ابراہیم وترکنا علیہ فی الآخرین, اللہ کہتا ہے ابراہیم پر سلام ہو, ہم نے اس کی اس سنت کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا. یہ جو جانور ذبح کیا اللہ نے کروایا, قیامت تک کے لیے سنت ابراہیمی پہ لوگ عمل کرتے رہے. اللہ نے ان کا نام روشن کر دیا. یہ آزمائش اس قدر نبیوں پر آئی اور یہ کامیاب ہوتے گئے. یہ بہت بڑی بات ہے. سوچنے میں ہے کہ بیٹا لٹایا, چھری چلا دی, لیکن ہمت تو پیدا کرے کوئی اللہ کے نام پر. اور اللہ رب العالمین نے بھی ظلم نہیں کیا, اللہ نے آزمایا, بندہ آزمائش میں کامیاب ہوا, اللہ نے اس کی جگہ پر مینڈا ادا کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا ذکر کرتے ہیں. کہا یہ بھی اللہ کے دونوں پیغمبر تھے, ان دونوں پر بھی اللہ کا سلام ہو, اور اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ بھی بعد میں آنے والے لوگوں میں شامل کر دیا. پھر حضرت الیاس کا ذکر کیا, حضرت لوط کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا یہاں پہ تفصیلی ذکر کیا. فرمایا یونس یہ بھی ہمارا بندہ تھا, چلا گیا قوم سے ناراض ہو کر ہمارے آرڈر سے پہلے. یہ کشتی میں گئے, کشتی بوکھلانے لگی, ڈگمگانے لگی, اور اللہ نے کہا کہ ابھی کشتی ڈوبنے والی ہے, آپ جلدی جلدی کوئی ایک بندہ چھلانگ لگا کر کشتی سے وزن ہلکا کر دے. اب کسی میں ہمت نہیں ہو رہی, قرآن اندازی کی تو ان کا نام نکل آیا, انہوں نے چھلانگ لگا دی. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو نگلنے, مچھلی نے نگل لیا. اب یہ ظلمات میں, اندھیروں میں رب کو پکارا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جو یہ پیچھے اللہ نے پچھلی صورت میں انبیاء میں یہ ان کا وظیفہ بیان کیا, یہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ اگر یونس ہماری تسبیح بیان نہ کرتا, قیامت تک کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رہتا, کسی کو اس کی خبر نہ ہوتی, ظلمات میں رہتا, اللہ لوگوں کو قبروں سے اٹھاتا اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اٹھاتا. لیکن کہا اس نے ہماری تسبیح بیان کی, جملہ ہی ایسا بولا, اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مشکل سے نجات عطا فرمائی. کہا یہ دروازے بند نہیں ہوئے, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, آج بھی مومن مجھے ایسے پکارے
تو میں ان کی مشکلات کو حل کرنے والا ہوں۔ اللہ کہتا ہے آج بھی تم ایسے مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہاری مشکلات کو حل کرنے والا ہوں۔ میری مشکلوں سے کہہ دو کہ میرا اللہ تم سے بڑا ہے۔ جو بندہ حالات سے نہیں گھبراتا، اپنے رب کو آواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو رائے گا نہیں کرتا۔ تو اس لیے مشکلات میں پریشانی و آزمائش ہو، فوری طور پہ زبان سے پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ میں یونس علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے والا تیرا ہی بندہ ہوں۔ یا اللہ اگر اسے ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے تو اس آزمائش کو بھی حل کر دے، مجھے نجات عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں وہاں پر کدو وغیرہ کی بیل اگ گئی، کافی دن یہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تو کمزور ہو گئے، کھایا پیا کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بندوبست کیا، یہ واپس اپنی قوم میں گئے۔ 1 لاکھ یا 2 لاکھ ان کی تعداد تھی، اور وہ بھی انہوں نے بھی اللہ سے توبہ کر لی، اللہ نے انہیں بھی معاف کر دیا، اور دوبارہ سے انہوں نے دعوت اور دین کا کام کا آغاز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے نبیوں کا قصہ یہاں بھی بیان کیا، اور ہر ایک پر کا سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علی نوح، اللہ رب العالمین کا ان پر سلام ہو، اور ان کا تذکرہ، ان کی سنت اللہ نے بعد میں بھی جاری فرما دی۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، صاد والقرآن ذی الذکر۔ اللہ تعالیٰ اس کے آغاز میں بھی قرآن مجید کی قسم اٹھاتے ہیں، اور قرآن مجید کے بارے میں یہ جو ان کے اعتراضات ہیں اس کا جواب دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں یہ قرآن دنیا میں کسی کی کلام نہیں ہے، کسی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کلام عرش والے رب کا ہے، اور اس نے نبی علیہ السلام پہ نازل فرمایا۔ اس میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بیان فرمائی، تمام انسان ان کا موت و حیات کا سسٹم، زندہ ہونا، مرنا، آنا جانا، اور اللہ رب العالمین کا سارا اس پر اختیار، اس کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیا۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر آپ کو تسلی عطا فرمائی، اور حضرت داؤد کا اور حضرت ایوب کا اور دیگر انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا۔ حضرت داؤد کا ذکر کیا ہے اس میں؟ آپ ایک دن محراب میں عبادت خانے میں نماز پڑھ رہے تھے، اچانک 2 بندے دیوار پھیلان کے اندر آ گئے۔ آپ گھبرا گئے کہ یہ کہیں قتل نہ کر دیں، کیونکہ بنی اسرائیل میں انبیاء کو قتل کرنے کی روش عام تھی، انہوں نے کئی نبیوں کو قتل کیا۔ آپ ذرا گھبرا گئے، انہوں نے کہا گھبراؤ نہ، ہمارا ایک مسئلہ ہے، میری 99 تنبیاں ہیں، یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99 تنبیاں ہیں، میری 1 تنبی ہے، اور یہ مجھے کہتا ہے یہ 1 بھی مجھے دے دے، چل میری تو 100 ہوں۔ کہا دیکھو یہ کتنا ظالم ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کا فیصلہ کیا، کہا کہ بندے کو واقعتاً شرم آنی چاہیے، اور یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ بھائی کے پاس آگے بیچارے کے پاس 1 ہے، یہ 2-4 اسے دینے کی بجائے اسے 1 بھی لے رہا ہے۔ کہا یہ دنیا میں اللہ جس کو مال دیتا ہے، اکثر لوگوں کی حوث زیادہ ہو جاتی ہے، وہ اور سے اور سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ بندہ جتنا بڑا مالدار ہوتا ہے، اکثر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے اتنی اس میں کمینگی زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہ غریب کا مال بھی ہضم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہی فیصلہ حضرت داؤد کے پاس آیا، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے یہ فیصلہ کروایا، چلے گئے۔ اب یہ جو ان کے دل میں ڈر پیدا ہوا نا، اللہ تعالیٰ کو یہ ڈر پسند نہ آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، اللہ نے معاف کیا، تو اس نعمت پر داؤد علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت ایوب کا تذکرہ ہوا، اللہ فرماتے ہیں بیماری میں اس نے ہمیں پکارا، ہم نے اسے نجات عطا فرمائی، ہم نے اسے سب کچھ دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 18 سال بیماری سے گزرے، اللہ نے ان کو شفا دی، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی، سونا بھی دیا، زمین سے چشمہ جاری کر دیا۔ اللہ نے کہا یہ جو چشمہ پھوٹ رہا ہے نا، یہ آپ کے لیے شفا ہے، ابھی آپ اس کا پانی پیئیں، اس کو سارے جسم پہ بہا دیں، اللہ ساری بیماریاں دور کر دے گا۔ پھر انہوں نے بھی اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ واقعات بیان کر کے نبی علیہ السلام کو تسلی دیتا ہے کہ آپ مکے والوں سے گھبرائیں نہیں، مایوس نہ ہو، ہمیشہ انبیاء پر آزمائشیں آتی ہیں، انبیاء نے صبر کیا، جب اللہ نے نعمتیں عطا کی انہوں نے شکر کیا، لہذا نبی علیہ السلام آپ بھی اور سارے مومن آزمائشوں پہ صبر کریں، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو فتوحات عطا کرنے والا ہے۔
تو آپ اس پر صبر کریں اور شکر کریں۔ آخری صورت اس میں سورہ الزمر ہے، اس کا ابتدائی حصہ 23ویں پارے میں ہے، باقی حصہ اس کا اگلے پارے میں۔ یہ سورت مکی سورت ہے، اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا اور دوسری اہم بات توحید کا بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کو ثابت کرنے کے لیے بڑی پیاری مثالیں دی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مجھے بتاؤ کہ دو قسم کے غلام ہوں، ایک غلام ایسا کہ جس کے کئی آقا ہوں اور ایک غلام ایسا کہ جس کا ایک آقا ہو۔ اللہ کہتا ہے کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یعنی ایک ملازم کو ادھر سے بھی آواز پڑتی ہے، ادھر سے بھی پڑتی ہے، تیسری طرف سے بھی، چوتھی طرف سے بھی، 5 10 بندے اس کا محاسبہ کرتے ہیں، نہ وہ ادھر کا نہ وہ ادھر کا، ہر وقت جوتے کھاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اور ایک طرف ایسا غلام اور ملازم ہے کہ جس کا مالک ایک، اسے کام کہنے والا بھی ایک اور اس سے سوال کرنے والا، احتساب کرنے والا بھی ایک۔ اللہ کہتا ہے کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں، جو عشرت عیش آرام اور سکون میں ایک والا بندہ ہے وہ کئی والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا اسی طرح جو کئی خداؤں کا پجاری ہے، دنیا اور آخرت میں اس کے حصے جوتے ہی آتے ہیں، اور جو صرف ایک اللہ کا غلام ہے اسی کا آرڈر دیتا ہے اور اسی کو جواب دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے دنیا میں بھی عزت اسی کی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اسی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا